ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ برادران اسلام، قربانی کرنے والے شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر جانور قربان ہونے تک جسم سے ناخن، مونچھیں اور بال وغیرہ کٹوانے سے منع فرمایا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اراد ان یضحی او یضحى عنه فلا یأخذ عن شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شیئا حتى یضحی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ صحیح مسلم ہی میں ایک دوسری روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا رأيتم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، کہ جب تم ذوالحجہ کا چاند دیکھ لو اور تمہارا ارادہ ہے قربانی کرنے کا تو پھر اپنے جسم سے بال اور ناخن وغیرہ کاٹنے سے احتراز کرو۔ اب یہ جو حکم ہے یہ حکم استحبابی ہے یا وجوبی ہے، اس میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے۔ فقہاء احناف کے نزدیک یہ حکم استحبابی ہے، اس پہ عمل کرنا مستحب ہے، ثواب کا کام ہے، جبکہ فقہاء حنابلہ کے نزدیک یہ حکم وجوبی ہے۔ ان ایام میں بال اور ناخن وغیرہ کاٹنا حرام ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ان ایام میں بال اور ناخن وغیرہ کاٹنا یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اب یہ جو حکم دیا گیا، اس حکم کی کیا حکمتیں ہیں؟ قربانی کرنے والے شخص کو یہ حکم کیوں دیا گیا؟ تو علماء کرام نے اس کی مختلف حکمتیں بیان فرمائی۔ پہلی حکمت یہ ذکر کی گئی کہ ان چیزوں کی ممانعت یہ حجاج کرام سے مشابہت کے لیے ہے، کیونکہ ان ایام میں حجاج کرام کے لیے یہ چیزیں منع ہوتی ہیں، وہ اپنے جسم سے بال اور ناخن وغیرہ نہیں کاٹ سکتے۔ تو اگر کوئی شخص حج پہ نہیں جا سکا اور وہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے بھی چاہیے کہ وہ حجاج کرام کے ساتھ مشابہت اختیار کرے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ٹھہرے اور وہ امید کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت کا کچھ حصہ عطا فرمائیں گے جو حجاج کرام پر نازل ہوگی۔ اور اسی کے ضمن میں اگر جو شخص قربانی کا ارادہ نہیں رکھتا وہ بھی اگر حجاج کرام سے مشابہت اختیار کرتا ہے یقیناً اسے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت کا کچھ حصہ عطا فرمائیں گے۔ تو پہلی حکمت یہ ہے۔ دوسری حکمت یہ بیان فرمائی، قربانی کا جو فلسفہ ہے جو ہمیں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے واقعے سے ملتا ہے کہ اصل قربانی وہ انسان اور انسانی جان کی قربانی تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی بے پایاں رحمت سے انسانی جان سے ٹال کر مالی قربانی کی طرف اسے منتقل کر دیا۔ اب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مالی قربانی میں صرف صدقہ مقرر کر دیا جاتا، لیکن اس صورت میں انسان کو اپنی جانی قربانی کا استحضار توجہ نہ رہتی، تو اس لیے جانور کو قربان کرنا مقرر کیا گیا تاکہ مالی قربانی میں جانی قربانی کی مشابہت باقی رہے، اور ایک معمولی احساس رکھنے والا شخص بھی بوقت قربانی یہ سوچے کہ میں اس بے جان جاندار کو کیوں اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہوں، کیوں ذبح کر رہا ہوں۔ جب اسے یہ احساس پیدا ہوگا تو پھر یہ بات اسے مستحضر رہے گی، اسے یہ استحضار ہوگا کہ دراصل یہ قربانی میری نفس کی قربانی تھی، میری جان کی قربانی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مال کی صورت میں میری یہ قربانی قبول کر لی ہے۔ تو ایسی صورت میں جو قربانی کا جو اصل مقصد ہے وہ بھی مستحضر رہے گا، اور انسانی نفس کی قربانی کے لیے یہ عمل محرک بھی ثابت ہوگا، اور اس کے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو
جانور ذبح ہو رہا ہے یہ انسان کی نیابت میں قربان ہو رہا ہے، انسان کی نیابت میں ذبح ہو رہا ہے، یعنی جانور کا ہر جز یہ قربانی کرنے والے کے ہر جز کا بدلہ ہے۔ تو اس لیے اس مشابہت کو کامل کرتے ہوئے، اس مشابہت کو برقرار رکھتے ہوئے قربانی کرنے والے کو یہ حکم دیا گیا کہ جب تم نے قربانی کا ارادہ کر لیا تو اب جانور کے ذبح ہونے تک، جانور کے قربان ہونے تک تمہارے جسم کا بھی کوئی حصہ ناخن اور بال وغیرہ نہیں کٹنے چاہیے۔ اور جب جانور ذبح ہو رہا ہو تو قربانی کے وقت، اور جب یعنی رحمت کے نزول کا وقت ہو تو اس وقت جو ہے وہ اپنے جسم سے بال اور ناخن وغیرہ کاٹیں، تاکہ مالی قربانی اور جانی قربانی کے اندر کامل مشابہت رہے۔ تو یہ بھی حکمت ہے، اس حکمت کی وجہ سے یہ حکم دیا گیا۔ بہرحال کوئی بھی حکمت ہو، ہم بندے ہیں، ہم غلام ہیں، غلام کا کام یہ ہے کوئی بھی حکم ہو اس پہ عمل کرنا۔ ہمیں حکمت سمجھ آئے نہ آئے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، قربانی کیجئے، جانور ذبح کریے، تو اب چاہے کسی کی بات میں، کسی کے ذہن میں یہ بات سمجھ آئے نہ آئے، کسی کو حکمت معلوم ہو نہ ہو، ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا